مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انتخابات کا شیڈیول فائنلی اناؤنس ہو گیا ہے۔ 3 فیزز میں یہ انتخابات ہوں گے، 18 سپٹمبر سے شروع ہوں گے، دوسرا فیز 25 ستمبر اور آخری فیز 1 اکتوبر کو ہوگا، اور پھر 4 اکتوبر کو نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ حکومت کو کرنا تھا کیونکہ بھارت کی سپریم کورٹ نے جب اپنا فیصلہ سنایا 11 دسمبر پچھلے سال، تو ان کا کہنا یہی تھا کہ چلیے وہ تو ٹھیک ہے، قانونی طور پہ آپ نے جو کیا، جو کچھ کیا مقبوضہ جموں اور کشمیر کا سب سے پہلا ریزولوشن جو کشمیر اسمبلی میں پیش کیا جائے گا وہ آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کے خلاف ایک ریزولوشن پیش کیا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، اپڈیٹ کریں آپ کو کہ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی 2 ماہ کے لیے مہنگی کر دی گئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان اور فتنے کے مضمرات سے دور رکھے۔ اسلام آباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ صاحب نے ختم کیا، لیکن آپ کو انتخابات وہاں پہ کروانے ہیں ہر صورت ستمبر کے مہینے کے آخر تک، تو اب یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ دوسری بھی ایک جو بات تھی سپریم کورٹ کی کہ جو اسٹیٹ ہوڈ کا اسٹیٹس ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے بحال، کیونکہ 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے ایک طرفہ طور پر اسپیشل جو اسٹیٹس تھا ختم کیا مقبوضہ جموں اور کشمیر کا، تو انہوں نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لداخ کو الگ یونین ٹیریٹری بنا دیا اور جموں کشمیر کو الگ یونین ٹیریٹری بنا دیا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی اسٹیٹ کو 2 یونین ٹیریٹریز میں آپ تقسیم کر دیں۔ چلیے یہ بھی ہو گیا، تو اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور حکومت ایک بار پھر یہ امپریشن دے گی کہ سب اچھا ہے جی، بہت حالات بہتر ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر انتخابات نہ ہوتے تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ دیکھیے صورتحال تو اچھی نہیں ہے، اس لیے سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود بھی بھارت کی حکومت وہ انتخابات وہاں نہیں کروا سکی۔ لیکن ابھی جو ایک معاملہ ہے وہ ہے ریسٹوریشن آف دا اسٹیٹ ہوڈ، کہ اسٹیٹ یونین ٹیریٹری جو ہے جموں کشمیر کی، اس کو اسٹیٹ کا درجہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کیونکہ ابھی تو وہ یونین ٹیریٹری ہے، اور کچھ لوگوں کا بھارت میں خیال ہے کہ ایسا شاید ممکن نہ ہو، مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا کہ بھارت ایسا کر پائے گا، کیونکہ وہ چاہے گا کہ ابھی بھی جو پولیس وغیرہ کی جو بھی انتظامات ہیں یا سیکیورٹی کے معاملات جو بھی ہیں، وہ رادر دین ٹرانسفرنگ ٹو پولیٹیکل ڈسپنسیشن سیٹ اپ ان مقبوضہ جموں اور کشمیر، وہ اپنے ہاتھ ہی میں رکھے، کیونکہ ان کی اپنی اسیسمنٹ ہوگی، اور اسیسمنٹ لگتا ہے کہ یہی ہے کہ حالات نارمل نہیں ہیں، ابھی بھی ایک ریزنٹمنٹ ہے اگینسٹ ایبروکیشن، اور لوگ ابھی بھی اپنے حق خود ارادیت کی بات کر رہے ہیں۔ تو چلیے الیکشنز تو ہو جائیں گے، لیکن جو لیفٹیننٹ گورنر ہوگا وہی انچارج ہوگا۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ نیو دہلی والا معاملہ ہے، اس سے بھی سیریس معاملہ ہے۔ نیو دہلی میں تو چلیے یہ جو ڈریکونین لاز ہیں وہ تو نہیں ہیں، یا پھر 8-9 لاکھ جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھی وہاں پہ تعینات نہیں ہیں، تو یہاں پہ جو معاملہ ہے زیادہ سیریس ہے۔ لیکن جہاں جس طرح دہلی کا چیف منسٹر بیچارہ بے بس ہی ہوتا ہے، اس طرح لیفٹیننٹ گورنر جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہوگا ایز کمپیئر ٹو جو بھی چیف منسٹر بنے گا مقبوضہ جموں اور کشمیر کا۔ تو اس وجہ سے ایک لوگ ابھی تک جو ہیں ریکنسائل نہیں کر پائے، لیکن کچھ پولیٹیکل پارٹیز ایسی بھی ہیں جو کہ جموں اور کشمیر کے طور پہ بات کر رہا ہوں، تو اس میں اب کل ہی جو نیشنل کانفرنس ہے فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کی جو پارٹی ہے، انہوں نے اپنا انتخابی منشور پیش کیا ہے، اور اس منشور کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اپنی جو جد و جہد ہے وہ جاری رکھیں گے کہ جموں اور کشمیر کو اس کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے، جو آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A ہے، ان کو ہم نے بحال کروانا ہے۔ چلیے یہ تو چونکہ پہلے بھی یہ جو نیشنل کانفرنس ہے یا PDP ہے، یہ تو بھارت کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہی تھے، تو ہم ان سے یہی توقع رکھ سکتے ہیں، ان سے زیادہ تو ان کی اور کوئی جو ہے ڈیمانڈ نہیں ہو سکتی۔
جہاں تک لداخ کو واپس شامل کرنے کا معاملہ ہے میرے خیال میں اس پہ بھی وہ گیو اپ کر دیں گے ایونچولی. لیکن اسٹیٹ ہوڈ کی جو ہے ریسٹوریشن آف دا اسٹیٹ اسٹیٹس وہ شاید ان کے لیے ہو, اور حکومت اگلے آنے والے سالوں میں شاید کر بھی لے, لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ انتخابات کے فوراً بعد ہی ہو سکے گا. دوسرا جو پوائنٹ ہے جو نیشنل کانفرنس نے اپنے انتخابی مشروع میں اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جو ڈائلاگ ہے اس پروسیس کو شروع کروانے میں ہم زور دیں گے. یہ خیر اب نیشنل کانفرنس کہتی رہے, پاکستان کی بھی اپنی پوزیشن ہے, بھارت کی بھی اپنی پوزیشن ہے, تو اس وجہ سے لگتا نہیں ہے کہ اس میں بھی کچھ تبدیلی آنے جا رہی ہے بہت جلد. وہ بھی ایک اب جب الیکشنز ہو جائیں گے تو آئی ایم شیور پاکستان بھی ری وزٹ کرے گا, سچویشن کو دیکھے گا کیا کس طرح معاملات چلتے ہیں آگے, تو اس کے بعد ممکن ہے کوئی ٹیکٹیکل ایڈجسٹمنٹس ہم کر سکیں, لیکن فی الحال نہیں لگتا. دوسری طرف بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھی ایک اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کھڑے کیے ہیں جموں میں, تو وہ کھڑے کریں گے, لیکن جہاں تک کشمیر ویلی کی بات ہے اس میں وہ چاہتے یہی ہیں کہ وہ کچھ اور لوگوں کے ساتھ الائنس کریں. جموں کشمیر کے لوگ 5 اگست 2019 کے آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کے خلاف ہیں. آپ دنیا کو کیوں بتانا چاہ رہے ہیں بھائی, دنیا کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی آپ اس انٹرنیشنل ایکو سسٹم کا ہی حصہ ہیں نا جو کہ دنیا میں بھارت کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کو کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہے, بڑھانا چاہ رہا ہے, اور کشمیر کو آپ انٹرنیشنلائزیشن ہمیشہ پاکستان کی وشز پہ کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ کشمیر کو انٹرنیشنل ایشو بنایا جائے. عزیز دوستوں, ایک اور میں بات رکھوں گا کہ انفوسس کے کو فاؤنڈر ہیں نارائنا مورتی جی. یہ برٹش ایکس پرائم منسٹر رشی سنک کے سسر بھی ہوتے ہیں, اور اکثر یہ بہت زیادہ چیمپیں کرتے ہیں. بھارت کے ڈیولپمنٹ میں یا بھارت کی پروگریس میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں. انہوں نے اپنی ساری دولت اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ ہی لگائی ہے, لیکن بھارت کے معاملے میں ایسے گیان لاپتے ہیں نا کہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. اب جیسے ابھی کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی کے بعد سے انڈیا نے اپنی پاپولیشن کنٹرول پہ زیادہ دھیان نہیں دیا. بھائی صاحب, آپ اپنے انفوسس میں لگیں نا, اپنا مال بنانے میں لگیں. آپ کے سسر پہ ہم نے اتنا بھروسہ, آپ کے داماد پہ ہم نے اتنا بھروسہ کر کے برٹین میں ان سے ہم نے توقع لگا لی تھی کہ وہ تبدیلی لائیں گے, وہ تو بالکل ہی مریل چوہے کی طرح رہ گئے. اور ہم کنزرویٹو پارٹی کو سپورٹ کرتے رہے کہ رشی سنک آیا ہے, رشی سنک یہ کرے گا. اس نے کوئی پالیسی نہیں دی. جب رشی سنک کا الیکشن تھا تو اس سے پہلے رشی سنک بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا کہ ہم اسلامک ایکسٹریمزم کو ختم کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. کچھ نہیں کر سکے. الٹا ان کی جو ہوم منسٹر سویلا بریورمن کچھ کرنے کی کوشش کی انہوں نے, تو ان کو بھی ہٹا دیا اپنی پوزیشن سے. وہ تو بالکل کمپرومائزنگ پارٹ چلاتے رہے, نہ انفلیشن کو کنٹرول کر سکے, نہ اکانومی کو بیٹر کر سکے, نہ نائف کرائم کو ختم کر سکے, نہ آپ کے امیگرینٹس کا مسئلہ حل کر سکے. کچھ نہیں کر سکے. پاکستانی انڈین پولیٹیشنز کی طرح الیکشن کے بعد کے وعدے کرتے رہے کہ الیکشن میں ہم جیت جائیں گے تو ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے, روانڈا کا کریں گے, فلان کریں گے, ڈھمکان کریں گے. ان کو آخر میں تو ان کے پاس ابھی اچھا خاصا پیریڈ بچا تھا 6-8 مہینے کا, لیکن بھائی صاحب جلدی سے لپیٹ کے پارلیمنٹ کو. ان کو یہ تھا کہ اب کہیں میرے اوپر کوئی زیادہ مسئلے نہ آ جائیں, کیونکہ صورتحال ان کے کنٹرول میں نہیں تھی, کوئی لانگ ٹرم پالیسی لا نہیں رہے تھے, اور انگلینڈ کو سول وار کے نشانے پہ چھوڑ کے چلے گئے. تو یہی ان کے مورتی صاحب کا ہے. ہم اکثر میں ان کا بیان دیکھتا ہوں, مجھے بڑا غصہ آتا ہے. اتنا کام کرنا چاہیے اور اتنے گھنٹے کام کرنا چاہیے. ان کے پاس تو کام کرنا بھی عذاب ہے. اب